لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا استقبال کرتی ہے، لیکن بندہ جب مر کے قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہیں، اسے نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے جنت کے باغوں میں سے۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں ذات کے نام سے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے عشیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عزیز دوستو، اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے بھی تم کہیں تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم کو کہیں جانا ہے۔ اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے نا، کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے اور ظالم کو سزا نہ ملے، تو اس دنیا میں لوگ شترے بے محال ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہی ہے۔ پھر تو ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے، اور وہ تصور ہے آخرت کا تصور، اور یہ وہ تصور ہے جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم کو مرنا ہے، پھر تم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی جب اپنے ڈرائیو روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بڑی آسانیاں تھیں، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا، بیڈ لگا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی سخت ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر۔ بھائی ہے صحیح مشکل، بڑی سخت ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پر یا جہاں بھی ہو یہ خیال کرے کہ جب میں یہاں رہوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت ساری کھیتیوں میں منہ اس لیے نہ مارے ورنہ قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس کی قبر گڈھا نہیں ہوتی، گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المؤمنی روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کی قبر کو گڈھا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ فرمایا مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کر آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو اس کا بڑا استقبال کرتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ آج گھر ہی نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا استقبال کرتی ہے، لیکن بندہ جب مر کے قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہیں، اسے نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ دوستو، آخرت تو اس کے لیے خراب ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جس نے اس کی تیاری نہیں کی۔ قبر تو اس کے لیے خطرناک ہے جس نے اس کی تیاری نہیں کی، لیکن جس نے تیاری کی، جس نے اپنی موت کو یاد رکھا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے تو جنت، اس کے لیے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔